أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بچے سب سے پہلے سورۃ اخلاص کا شان نزول ہے. شان نزول کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کفار مکہ، مشرکین، منافقین یہ لوگ آیا کرتے تھے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سے سوال کیا کرتے تھے. سوال یہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم لوگ یہی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے الفاظ بولیں گے، وہ لوگ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد الرسول اللہ پہ ہی تو ان کی لڑائی تھی. کہ محمد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جس خدا کی، جس اللہ کی عبادت کا کہتے ہیں یا جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، کم از کم اس کا کوئی انٹروڈکشن ہمارے سامنے رکھیں، اس کا تعارف تو کروائیں تاکہ ہمارے دل کے اندر اس کی فوقیت، اس کی عظمت ہو. اور جب اس کی فوقیت، عظمت، اس کا حسب نسب ہم جان لیں گے تو پھر ہم اس خدا کی عبادت کرنے پر شاید آ جائیں. تو آپ ہمیں کم از کم ان کا تعارف تو کروا دیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب کے اندر اس صورت کو نازل کیا اور اس صورت کے اندر ان تمام لوگوں کا جواب دے دیا جو لوگ مشرکین مکہ تھے، جو لوگ منافقین تھے، جو لوگ کیا کہتے ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی آخری نبی مانتے تھے، یا یہودی تھے. سب کو اس چھوٹی سی صورت، مختصر سی صورت کے اندر جواب دے دیا اور بڑا کمال کا جواب دے دیا. فرمایا کل، کہہ دیجئے، ہو اللہ، ہو وہ اللہ، اللہ کہہ دیجئے وہ اللہ، احد اکیلا ہے. بچے احد کا ترجمہ کرنے کی یہاں پر ہم یہ کہیں گے کوشش کی گئی ہے، چونکہ احد کے اندر جو اکیلا پن موجود ہے اس کا ترجمہ میں کہتا ہوں کہ ناممکن ہے. تو اس لیے یہاں پر قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اور فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے، بلکہ بچے جو کسی کو، جس کی محتاجگی نہ ہو، جو کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو، جو کسی سے، اس کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، کسی سے کوئی لنک نہیں ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہ ہو. تو قرآن کریم کے اس لفظ الصمد کا یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا، اس کا مفہوم اردو میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا. عربی میں سمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہوتا. عام طور سے اختصار کے پیش نظر مختصر لفظ کرنے کے لیے اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے. حالانکہ بے نیاز وہی ہوتا ہے جو الصمد یعنی کہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب لوگ اس کے محتاج ہیں. تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں، نہ اس کی صفات ہیں، نہ اس کے کوئی جز ہے. وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اللہ الصمد، جیسے وہ اپنی ذات صفات میں ایک ہے، ایسے ہی الصمد وہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گیا اس چیز کا؟ جی سر. جی. اس کے بعد فرمایا لم یلد ولم یولد. لم یلد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس سے کسی نے جنم لیا، نہ اس سے کسی کی پیدائش ہوئی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ اس کا کسی سے جنم ہوا، اور نہ وہ اس کی کسی سے پیدائش ہوئی. دیگر کتنے بھی ترجمے معنی ایک ہی ہے، یہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے. تو گویا لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور یہاں پر ان لوگوں کی تردید کی گئی، ان لوگوں کو جواب دیا گیا
जो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। मुशरिकीन मक्का जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां फरिश्तों को करार देते थे, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह जो है अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे, और बाज़ लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे। ऐसे ही फरिश्तों को मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसका जवाब दे दिया कि ना मेरी कोई औलाद है और ना ही मैं किसी की औलाद हूँ। बच्चे क्लियर हो गया? जी सर। जी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और फरमाया कि मेरा कोई हमसर नहीं है। वलम वाव और लम नहीं, यकुन होना लहू उसके लिए, कुफुवन बराबर, अहद अकेला। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसके कोई बराबर का है, कोई भी उसकी हमसरी करने के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकता, यानी कोई नहीं है जो किसी मामले में भी इसकी बराबरी कर सके। इस सूरत की इन 4 मुख्तसर आयतों में अल्लाह ताला की तौहीद को इंतहाई जामिया अंदाज में बयान फरमाया गया है। पहली आयत में उन लोगों की तरदीद है जो एक से ज्यादा खुदाओं के कायल हैं, कुल हुवल्लाहु अहद कहकर उन लोगों का रद्द कर दिया। दूसरी आयत में उन लोगों की तरदीद है जो अल्लाह ताला को मानने के बावजूद किसी और को अपना मुश्किल कुशा, कारसाज या हाजत रवा करार देते हैं। और तीसरी आयत में उन लोगों की तरदीद है जो अल्लाह ताला के लिए औलाद मानते हैं। और चौथी आयत में उन लोगों का रद्द किया गया है जो अल्लाह ताला की किसी भी सिफ्त में किसी और की बराबरी के कायल हैं। मसलन बाज़ मजूसियों का कहना यह था कि रोशनी का खालिक कोई और है और अंधेरे का खालिक कोई और, या भलाई पैदा करने वाला और है और बुराई पैदा करने वाला कोई और। इसी तरह इस मुख्तसर सूरत ने शिरक की तमाम सूरतों को बातिल करार देकर खालिस तौहीद साबित की है। इसीलिए इस सूरत को सूरत इखलास कहा जाता है, और एक सही हदीस में इसको कुरान करीम का एक तिहाई हिस्सा करार दिया गया है। वजह उसकी क्या है कि कुरान करीम ने बुनियादी तौर पर 3 अकीदों पर जोर दिया है। कौन कौन से वो अकीदे हैं? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, और नंबर 3 आखिरत। और इस सूरत ने इनमें से तौहीद के अकीदे की पूरी वजाहत फरमा दी और हर तरह के शिरक को रद्द कर दिया। इस सूरत की तिलावत के भी अहादीस में बहुत सारे फजाइल मौजूद हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरत इखलास मुकम्मल हो चुकी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे कर सकते हैं।